السلام علیکم ناظرین کرام، ہسٹری ٹیلر چینل پر ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ بدر کے بارے میں۔ آپ کو حقائق سے آگاہ کریں گے اور آپ کو ہر ایک چیز تفصیل سے بتائیں گے کہ جنگ بدر میں کیا کیا ہوا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اسلام کی تقدیر بدل دی، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ تعداد اور طاقت نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص اصل فتح کی کنجی ہے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ تھی، جو 17 رمضان 2 ہجری کو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام بدر میں ہوئی۔ یہ جنگ قریش کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو ایک زبردست کامیابی ملی، حالانکہ ان کی تعداد کفار سے بہت کم تھی۔ یہ معرکہ محض ایک عام جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کی پہلی بڑی جنگ تھی، جس کے بعد کفار مکہ پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور اسلام کو ایک زبردست تقویت ملی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے سرداروں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کئی صحابہ کو مکہ میں شہید کیا گیا، کئی کو زبردستی دین سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن کفار مکہ نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ انہوں نے بار بار مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش اور سازشیں کیں اور مدینہ کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ مکہ کے سرداروں کی دولت زیادہ تر تجارت پر مبنی تھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں بے شمار مال و دولت اور اسلحہ تھا، جسے کفار مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ رسول پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر اس قافلے کو روک لیا جائے تو یہ کفار مکہ کی طاقت کو کمزور کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے 313 صحابہ کو تیار کیا اور بدر کے مقام پر قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ لیکن ابو سفیان کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور قریش کو پیغام بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ قریش کے تمام بڑے سرداروں نے اپنی فوج تیار کی اور تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 313 تھی، جبکہ ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور ہتھیار بہت کم، زیادہ تر تلواریں اور نیزے۔ سپہ سالار خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش کی فوج کی کل تعداد 1000، گھوڑے 100 سے زیادہ، اونٹ 700 سے زیادہ اور ہتھیار بھی ہر ایک کے پاس۔ مکمل جنگی تیاری کے ساتھ سپہ سالار ابو جہل تھا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو زیادہ ہتھیار تھے اور نہ ہی بڑی فوج، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑنے کے لیے بے تاب تھے۔ 16 رمضان کی رات رسول پاک نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین سے تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا سن کر صحابہ مزید پرجوش ہو گئے اور پوری رات عبادت اور تیاری میں گزار دی۔ 17 رمضان کی صبح دونوں فوجیں بدر کے میدان میں صف آرا ہوئیں۔ جنگ سے پہلے عرب کے دستور کے مطابق مقابلے کا آغاز انفرادی جنگ سے ہوتا تھا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے دشمنوں کو جلدی ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، لیکن حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کے دشمن کو بھی قتل کر دیا۔ یہ پہلا ہی جھٹکا تھا جس نے کفار کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان کفار کی تعداد سے 3 گنا کم تھے، لیکن ان کے حوصلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی کفار کی صفوں میں گھس کر دشمنوں کو تہس نہس کر رہے تھے۔ حضرت زبیر بن العوام نے دشمن کے مشہور گھوڑ سوار کو قتل کر کے خوف پھیلا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقدار اپنے دستوں کے ساتھ کفار پر حملہ کر رہے تھے۔
اسی دوران اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن کے فوجی اچانک زمین پر گر رہے ہیں، حالانکہ کسی نے انہیں نہیں مارا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا۔ دونوں جوان صحابہ معاذ اور معوذ نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت کے بعد کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کے 14 شہداء، اسلام کی پہلی بڑی فتح، مدینہ میں اسلام کا رعب قائم ہوا۔ قریش کی طاقت کو زبردست دھچکا لگا۔ جنگ بدر وہ جنگ تھی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی کم تعداد کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھا اور کامیاب ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اسلام کو مدینہ میں جڑیں پکڑنے کا موقع دیا اور قریش کی شان و شوکت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا۔ دوستو، یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ۔ دوستو، اس جنگ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے آپ کی کم تعداد ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی آپ کی مدد کر دے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے اور انہیں فتح نصرت عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔